صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم. میری ہر ابتدا تیرے ہی نام سے، میری ہر انتہا تیرے ہی نام سے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. آج میں اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں. سرکار دو عالم کے صدقے اس نے خصوصی کرم فضل کے ذریعے رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اور آج رمضان مکمل ہوا ہے، 8واں روزہ مکمل ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اس ماہ سیام کی سعادتوں، برکتوں، فضیلتوں، رحمتوں سے امت مسلموں کو اور پاکستانی کشمیری عوام کو نزول فرمائے. پاکستان کی سلامتی، مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ہماری مادر افواج پاکستان کی استعداد کار، پیشہ ورانہ مہارت اور پاکستان کے ناقابل تسلیم دفاع، دہشت گردی، انتہا پسندی، لاقانونیت میں جس طرح انہوں نے نام کمایا، اس میں انہیں مزید اپنے پاکستان ملک کے سب جلالی پرچم کی سربلندی کے لیے پوری قوم کو ہمت عطا فرمائے. میں سب سے پہلے سوشل میڈیا کی ٹیم کا اور بالخصوص محترمہ شہین کو سردار صاحبہ مرکزی صدر ہے سوشل میڈیا کی، دانیال اقبال قریشی صاحب مرکزی چیف آرگنائزر، اور پارٹی کا جو پورا ایک سیٹ اپ ہے، سردار جاوید ایوب مرکزی سیکرٹری، اطلاعات سابق وزیر جنگلات محترم سید عزادار شاہ صاحب اور شہید کو سردار صاحبہ کی پوری ٹیم ہے، اور بھی بے شمار ہمارے ساتھی پورے جموں کشمیر میں جو سوشل میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں. اور پارٹی کا شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے انقلابی افکار و نظریات کی ترویج کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے اور بڑا خوشی کا مقام ہے. میں ایک بار پھر سوشل میڈیا کے مرکزی ذمہ داران کا اور پورے آزاد کشمیر کی جو سوشل ٹیم ہے، پیپلز پارٹی، پی ایس ایف، پی وائی او، شعبہ خواتین، جتنے بھی ہمارے ونگز ہیں ان کی جو سوشل میڈیا کے اور انفارمیشن کے جو ہمارے بھائی دوست نظرین کے دردار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے آج اظہار خیال کا موقع دیا. محترم ناظرین اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریاتی جانثار ساتھیوں، آج ہم جس دور سے گزرے یہ انتہائی مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت میں جب پاکستان کے اندر افراتفری، نفسا نفسی اور سیاست کو ایک ڈھالی بنا دیا گیا، آزاد کشمیر کے اندر اسی سیاسی کلچر کو یہاں اڈاپٹ کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہے. اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے پر جس پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، انہوں نے نعرہ دیا. اس سے قبل انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بنیاد رکھی تو معاہدہ تاشکند کے موقع پر جب جنرل ایوب خان عالمی سامراجی سازش کے ذریعے کشمیر کو تقسیم کرنے جا رہے تھے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے معاہدہ تاشکند کے موقع پر اختلاف کر کے وزارت خارجہ کو ٹھوکر ماری اور اقتدار سے باہر نکل کر تو پھر جس طرح ان کا استقبال ہوا. میں آج بھی اپنی پاکستانی کشمیری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو تلمساتی جو
شخصیت تھی، کازمیٹک پرسنالٹی تھی جو ان کی، تو انہیں لوگوں نے ان کے پاس ہاتھ ملانے کو ایک سعادت سمجھی کہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جس کے ایک ویژن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور یہ بات قابل ذکر ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر کی وجہ سے رکھی، ورنہ ریاست جوناگڑھ کے وزیر اعظم سر شاہ نواز بھٹو کے گھر جنم لینے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ ایک جاگیردار، ایک سرمایہ دار اور ایک فیوڈل لارڈ گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے مخلوق کے لیے، اللہ کے مخلوق کے پسے ہوئے طبقات کی آواز بلند کی، اقتدار کو چھوڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ لیکن آج آئے ہم سارے مل کر، میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پیپلز یوتھ آرگنائزیشن اور ہمارے جو باقی ذیلی تنظیمات میں ان کی بات نہیں کرتا، میں آج پاکستان کے نوجوان نسل کی بات کرتا ہوں، میں کشمیر کے نوجوان نسل کی بات کرتا ہوں، میں دنیا کی انسانیت کی بات کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا گیا، اور جب انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا، جب پیپلز پارٹی کی جو بنیادی نظریاتی اساس جو تیار کی، ان کے پیشوار جو ساتھی بھی تھے انہوں نے مل کر، تو اس میں اسلام ہمارا دین، سوشلزم ہماری معیشت، جمہوریت ہماری سیاست، طاقت کا سرچشمہ عوام، اور پھر 4 نسلیں کٹوانے کے بعد اس میں جو 5ویں سلوگن کا اضافہ ہوا وہ شہادت ہماری روایت۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کی سرزمین بے آئین کو آئین دیا اور متفقہ آئین دیا، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے جان جوکھوں میں ڈال کر انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اور ڈاکٹر عبد القدیر سمیت جو ہمارے سائنسدان تھے ان کو ملا کر آج وہ ایٹمی پاکستان ہے کہ جس کی طرف میلی آنکھ دیکھتے ہوئے، جس کی طرف سنتے ہوئے بھارت، اسرائیل اور پشاور جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں جو دہشت گردی کو ہوا دیتی ہیں، تو ان کے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ ایٹمی پاکستان ہے۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کو میں نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پیپلز پارٹی کے نظریاتی پیروکار نے آج انہیں تاریخ سام پیش کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو نے 11 سال تک طویل ترین جدوجہد کی ماشاء کے خلاف، غیر آئینی حکومت کے خلاف، تو اس کے بعد انہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے میزائل ٹیکنالوجی بہادر افواج پاکستان کے حوالے کر کے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ کے لیے مضبوط اور مستحکم بنا دیا۔ اور اس سے بڑھ کر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے اندر 1973 کا متفقہ آئین دیا جو 10 اپریل کو پاس ہوا آئین، اور آج اس کے بعد جب ماشاءاللہ لگے، جب غیر جمہوری حکومتیں اقتدار میں آئی، تو انہوں نے اس آئین کا اولیاء اگاڑنے کے لیے اس میں مختلف ترامیم کی، لیکن وقت اور حالات کی صدا وہ دستک دیتی ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اس مشن کے پیش آگے کہ جب انہوں نے ترمیم کی اور بالخصوص جنرل مشرف کو یہ اختیار دیا گیا کہ ایسا کیا پاکستان کے ساتھ کون سا کھلواڑ نہیں کھیلا گیا کہ پاکستان میں جب جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ریفرنڈم کروایا تو ریفرنڈم یہ تھا کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ جب آپ مسلمان ہیں تو پھر صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق، یہ پاکستان کے اندر کی یہ کھلواڑ ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح ایران کو، کلاشنکوف کلچر کو، اتھوڑا گروپ کو، لسانی فسادات کو، صوبائی تعصب کو اور مذہبی مجادلوں کو، سیکٹیرینزم کو ہوا دے کر جس طرح پاکستان کا حشر کیا گیا، اور ان قوتوں کو، ان کو جن کی ترابیں ان کے ہاتھ میں تھی، ان کو سپورٹ جب مہیا کی گئی، تو پھر پاکستان کے اندر کراچی میں بالخصوص، بلوچستان میں بالخصوص، پاکستان کے مسافر اڈوں پہ بالخصوص
لوگوں نے دیکھا ہم دھماکے ہوئے، لوگوں نے ایک دوسرے کو کاٹ کر رکھ دیا، اور قانون کی جو بالادستی تھی وہ ساری ناکام تھی۔ پیپلز پارٹی کو پھر حکومت نہیں، پیپلز پارٹی کو ذمہ داری ملی، اور پیپلز پارٹی نے امن قائم کرنے کے لیے میں آج نصیر اللہ بابر کو، مرحوم کو رمضان مبارک میں انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہدایت پر جس طرح قیام امن کے لیے ایک فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، یہ تاریخ کبھی نہیں بھولی۔ لیکن میرے ساتھیوں دوستوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دنیا کے ساتھ باوقار تعلقات بنائے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پہلی بار کامیاب خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی، جس پر آج بھی آئینی اور غیر آئینی حکومتیں جس پہ رقص کرتی ہیں، جس پہ جشن مناتی ہیں، وہ ان کے پاس سب سے بڑا جو ایک فرنٹ کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ جو کھڑا ہونے والا ملک ہے وہ چین ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کی ہر ممکن مدد اور سب سے آگے بڑھ کر اس کی حمایت کی۔ اس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر پالیسی کا ابتدا کی۔ میرے جیسے بین السطور میں کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی معاہدہ تاشکند کے موقع پر، جب تقسیم کشمیر کی عالمی سازش کو عملی جامہ پہنایا جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی اور کشمیر پالیسی کا انہوں نے ابتدا کی۔ اور آگے دیکھیں، آج بھی اقوام متحدہ کے ایوانوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی جاندار آواز ملتی ہے۔ کیا انہوں نے اس کشمیر کے لیے نہیں کہا تھا کہ میں کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑوں گا؟ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے کہا تھا کہ میں انسان ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میں مسئلہ کشمیر پر خواب میں بھی کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اور جب انہوں نے ظفر آباد کے دورے پہ آئے تو انہوں نے ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے ریڈیو پاکستان کو کہا تھا کہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ کشمیر کے عوام کو، کشمیر کے لوگوں کو ان کا اپنا بنیادی حق خود آزادی پہ، یہ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جن لوگوں نے، جس قیادت نے پاکستان کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات ارشادات کے مطابق مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال کے جو تصورات ہیں ان کے مطابق لے کر آگے بڑھے۔ اور دنیا میں جیسے آج بھی پوری دنیا میں ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی کی مثالیں دی جاتی ہیں اور اسی پہ ساری بنیاد کھڑی ہے۔ یہاں پیپلز پارٹی کے اقتدار میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے اندر لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کو اس طرح ایوانوں میں پہنچایا کہ مثال کے طور پر پیش کی جاتی تھی کہ جس طرح کھمبے کو بھی اگر ٹکٹ ملا تو وہ بھی ایوانوں میں جا کے بیٹھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تبدیلی لائی، ایک سماجی انقلاب لایا اور لوگوں کو عزت اور وقار سے جینے کا عمل دکھایا۔ ورنہ شہزادہ کوٹوں میں فیصلے ہوتے تھے اور ان فیصلوں کا جو مستفید ہوتے تھے وہ ایلیٹ کلاس تھی، غریب آدمی پستا جا رہا تھا، دوائی اور پڑھائی دونوں نہ پائے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا جو تصور پیش کر کے انہوں نے لوگوں کو ان کے حقوق، ان کی اجرت، مزدور کی اجرت، آری کسان، طالب علم، خواتین، وکلاء، تمام مکاتب فکر کو ان کے حقوق دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نظریہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی وہ سیاسی قوت ہے، وہ علمی جمہوری سیاسی درسگاہ ہے جس کے چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس کی چانسلر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور مادر جمہوریت محترمہ نصرت بھٹو تھی۔ آج اس کی قیادت پاکستان کے جوان سال سیاسی رہنما چیئرمین فخر پاکستان بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے۔ ہمیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پہ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو طویل جلا وقتی سے واپس آئی تو اس وقت پاکستان مختلف مسائل میں گھرا ہوا تھا، اور سب سے بڑا جو پاکستان کو اس وقت چیلنج تھا وہ دہشت گردی کا چیلنج تھا۔ نہ ہماری درسگاہ محفوظ تھی، نہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ تھی، نہ ہمارے ایوان محفوظ تھے،
اور نہ ہماری عوام محفوظ تھی، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بہادر بیٹی نے پاکستان میں آ کر پورے پاکستان کے اندر ایک نظریاتی انقلابی جدوجہد کا آغاز کیا، اور 18 اکتوبر کو سالہ کا ساز ہوا۔ اس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بدترین دہشت گردی میں 170 سے زائد پاکستان کے مایہ ناز، سرفروش، غیرت مند نظریاتی کارکنوں کی شہادتیں پیش ہوئی، اور اس کے باوجود بینظیر بھٹو شہید نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ بینظیر بھٹو شہید کو پاکستان کی اس وقت کی غیر آئینی حکومت اور دہشت گردوں کی طرف سے بھی دھمکیاں بار بار ملتی رہی، لیکن انہوں نے لیاقت باغ کے میدان میں کھڑے ہو کر جیسے میں کہا، یہ پاکستان میں سواد کا جھنڈا یہ ہم نے دوبارہ لہرانا ہے، پاکستان کو میں بچاؤں گی، پاکستان کو آپ بچائیں گے۔ اور جب وہ اتری تو پھر عالمی سازش کا شکار ہوئی، انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، لیکن پیچھے وہ جان قربان کر کے پاکستان کی سلامتی کے پیچھے ایک نظریہ چھوڑ دیا انہوں نے، جو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ غیر ملکی جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے والی قوتیں تھی وہ دنیا بھر کے سامنے، اور یہ پہلا اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن ایک بڑا ایک واقعہ ایک سانحہ رونما ہوا کہ بلوچستان سے بھارتی اور راہ کے آفیسر کلبھوشن یادو اور ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا، جس نے کراچی سے لے کر پورے پاکستان میں خون ریزی کے جتنے منصوبے تھے ان کا اعتراف کیا، لیکن پاکستان کی نااہل حکومتوں نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے کبھی کونسل رسائی دی، کبھی ڈپلومیٹک جو ان کی ایفرٹس تھی ان کے نیچے سرگردوں ہوئے، اور کبھی کسی دباؤ کا شکار ہوئے۔ لیکن آج بھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جس طرح 9 لاکھ قابض بھارتی افواج، کالے قوانین اور نوجوانوں کو اغوا کرنے کے بعد جو قتل عام ہے، یہ ساری چیزیں رکوانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی واحد سیاسی قوت ہے جس نے ہمیشہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے پاکستان کے عوام کو سماجی انصاف فراہم کرنے کے لیے مساوات کا نعرہ دیا۔ اور ابھی حال میں دیکھیں، جب 5 اگست کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آرٹیکل 370 اور دفعہ 35 میں ترمیم کر کے کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کیا، اس کے بعد پاکستانی سیاستدانوں نے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، پوری قوم کو یاد ہے کہ جب نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم دوبارہ انتخابی میں دوبارہ بھارت کے انتخابات میں جا رہے تھے، تو انہوں نے جو اپنے منشور میں ترجیحات میں جو رکھا تھا وہ کشمیر میں جو آرٹیکل 317 ہے اس کا حق میں تھا، اس نے رکھا تھا۔ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر، پاکستان کے مقدس ایوانوں میں بیٹھ کر نریندر مودی کی انتخابی مہم چلاتے رہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ہم ان کے لیے مسئلہ کشمیر حل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ آج مسئلہ کشمیر حل ہوا۔ آج ہمارا سوال ہے کہ اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب کی تقریر کیا کشمیریوں کو کوئی ذرا برابر بھی ریلیف فراہم کر سکی؟ آج مقبوضہ جموں و کشمیر سے کشمیریوں کا جھنڈا چھین لیا گیا، آج مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں سے ان کا ترانہ چھین لیا گیا، آج مقبوضہ جموں و کشمیر سے ان کی کٹ پتلی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور آج وہ براہ راست بھارت کا حصہ ہے، اور کشمیر کے اندر بھارت کا جو آئین ہے اس کا نفاذ کر دیا گیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ 631 ایام سے جو لاک ڈاؤن ہے، جو کرفیو کا نفاذ ہے، جو وہاں 90 لاکھ لوگوں کو محصور کر دیا گیا، اور شیرخوار بچے بھوک سے بلکتے، انہیں دودھ میسر نہیں ہوتا، مریضوں کو دوائی میسر نہیں ہوتی، اور جو لوگ وہاں ایڑیاں رگڑ کے مار جاتے انہیں قبرستان میسر نہیں، وہ اپنے سروں میں لوگ اپنے پیاروں کو وہاں دفناتے۔ یہ دنیا کے بڑے مظالم ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت نے، تحریک انصاف نے اس پہ بالکل
خاموشی اختیار رکھی بلکہ مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کیا. اس وقت بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے فخر پاکستان بلاول بھٹو زرداری نے اٹھ کے سب سے پہلے جب 5 اگست کا انہوں نے سانحہ رونما کیا، آئینی دہشت گردی کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے سیاستدان ہیں جنہوں نے آ کر عید ظفر آباد منائی اور یہاں عید مرکزی عیدگاہ میں ادا کی. کشمیری کے ساتھ کھڑے ہو کر مقبوضہ کشمیر میں یہ پیغام دیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو 1000 سال تک جنگ لڑنے کا جو ایک نعرہ اڑ دیا تھا وہ اس پر آج بھی قائم ہے. اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کرتے ہوئے ملتان کے مقام پر یہ کہا تھا کہ لے کے رہیں گے، لواں گے پورا کشمیر لواں گے، جس کے بعد بھارتی ایوانوں میں ایک ہلچل، ایک طوفان برپا ہوا. جب یہ تسلسل آگے بڑھتا گیا تو پہلی بار بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کا 52واں یوم تاسیس آزاد کشمیر کے دارالحکومت تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں منایا. اور یونیورسٹی گراؤنڈ میں جس طرح مخلوق خدا امڑ کر سامنے آ گئی، وہاں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو چشم فلک نے دیکھا وہ اصل میں بھارت کے خلاف پوری قوم کو مجتمع کرنے کا ایک لیڈر کا، ایک پارٹی کا سیاسی فلسفہ تھا. آج سوال پاکستان کی قوم کرتی ہے کہ جس تبدیلی کو پاکستان کے عوام پر مسلط کیا گیا، کیا پاکستان کے اندر اس وقت تعلیم نام کی کوئی چیز عام آدمی کے لیے میسر ہے؟ کیا پاکستان کے جو صحت کے مراکز ہیں وہاں کوئی صحت عام آدمی کے لیے بغیر فیس کے، بغیر وہ بھی عشرہ فیسوں کے کوئی میسر ہے؟ آج سوال تو یہ بھی ہے پاکستان کے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ 1 کروڑ نوکریوں کا جو پاکستانی نوجوانوں سے وعدہ کیا گیا تھا وہ 1 کروڑ نوکریاں کا. آج تو سوال یہ بھی ہے کہ جو 50 لاکھ مکانات کی تعمیر کا ایک سبز باغ دکھایا گیا وہ 50 لاکھ مکانات کے، کیا 10 جی بی ڈیٹا پہ آپ پرانی ہاؤسنگ اسکیم جو بینظیر بھٹو شہید کے دور میں بنی ہوئی ہے اس کو 10 جی بی ڈیٹا پہ اس پہ آپ تشہیر کریں گے اور لوگوں کو آپ اتنا سمجھتے ہیں؟ آج بھی صاحب رائے لوگ موجود ہیں، آج بھی قلم کی حرمت کو قائم رکھنے والے صحافی، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے جو حق سچ کی بات لکھتا ہے. وہ ایسے حالات میں پیپلز پارٹی پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پاکستانی عوام میں بالعموم اور پاکستانی نوجوانوں پہ بالخصوص کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ مضبوط کرے. وہ بلاول بھٹو زرداری جس کی آباء و اجداد نے، جس کے شہید نانا ذوالفقار علی بھٹو نے 4 نسلوں کو پاکستان میں قربان کیا. کیا آج کوئی بھول سکتا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو 5 جولائی کو ختم کر دیا گیا اور ایک منتخب جمہوری حکومت کو رات کی تاریکی میں اس کا دھڑم تختہ کیا گیا، تو پاکستان کی یہ جالے جن کو جالے کہا جاتا ہے، تو میں فخر کرتا ہوں جب ہمیں کوئی جالا کہتا ہے جنہوں نے ملٹری کورٹس کے سامنے، جنہوں نے کوڑے کھائے، جنہوں نے بوگس مقدمات کا سامنا کیا، جنہوں نے طرح طرح کے مظالم دیے، جنہوں نے ریاستی جبر کا سامنا کیا، جنہوں نے حکومتی مشینری کو پاؤں کے نیچے لگا اور ان کے منہ سے نعرہ جو بلند ہوا کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے. یہ مجھے کوئی پاکستان کی تاریخ میں، کوئی دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال لا کے بتا سکتا ہے. میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو صرف سیاستدان نہیں مانتا، میں انہیں ولی اللہ مانتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے اندر آئین دیا. اور دیکھیں میرے رب نے ان کی جو خلوص اور انما الاعمال بالنیات کا جب آپ اس کا ساری چیزوں کا تقابلی جائزہ لیں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو نیت تھی اس ملک کے عوام کے لیے، اس سے توانا کرنے کے لیے، اس قوم کی غیرت کے لیے، قومی تشخص کے لیے، قومی وقار کے لیے، وہ پاکستان کی اسمبلی نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قیادت میں تحفظ ناموس رسالت کا بل پاس کیا اور آج وہ قانون پاکستان کے اندر اسی طرح آب و تاب سے زندہ ہے.
اور آج جب تحریک لبیک وہ مظاہرے کرتی ہے تو جس طرح سڑکوں پر خون ان پہ گولیاں مار کر، اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نے پنجاب کے اندر طاہر القادری صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح ملیا میٹ کیا اور ان کے خون بہائے، اب عمران خان نے دوسری بار پاکستان میں اس طرح ایک انتہا پسندی کا، حکومتی مشینری کا استعمال کر کے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب تحفظ ناموس رسالت کا بل پاس کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میں جانتا ہوں کہ میں اس بار اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر، پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس عزم دیکھے، ان کی قوت ایمانی دیکھے، ان کا عشق رسول دیکھے کہ جب کرنل رفیع ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک خطا کار انسان ہوں، لیکن میں اپنے اللہ سے، مجھے اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے میری روز محشر میری بخشش ہوگی کہ میں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر آج اس وقت بھی بدترین جو ناقدین ذوالفقار علی بھٹو شہید کے کارناموں پہ آگے وہ ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے، لیکن یہ قصہ یہاں ہی ختم نہیں۔ تاریخ کا المیہ دیکھیں اور ستم ظریفی دیکھیں، ستم بالائے ستم دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پاکستان کے اندر ایک پورا مافیا اسامہ بن لادن بنظیر بھٹو شہید کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سرمایہ کو اس طرح بہانا، جس طرح پانی بہایا جاتا ہے اس طرح شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ اور پھر جس طرح ایئر مارشل اصغر خان کا کیس، ان کی جو ریٹ پٹیشن تھی اس کا آج تک فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، وہ کس طرح انکشاف ہوا؟ لیکن میں آج بھی سوال کرتا ہوں، آج قوم سوال کرتی ہے، آج تاریخ سوال کرتی ہے کہ اگر بنظیر بھٹو شہید کی اسمبلی ڈیزالو ہو تو وہ عدالت میں جائے تو وہ فیصلہ برقرار، اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کی اسمبلی ڈیزالو ہو تو عدالت میں جائے تو فیصلے سچ میں۔ یہ بلک ہے کہ ایک ہی طرح کا ڈھنجا B2 کا استعمال ہے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے اس کا طریقہ کار اور عدالتوں کے اندر، اور مسلم لیگ نواز کے لیے اس کا طریقہ کار ہے کہ پاکستان کے اندر ریڈ کو احتساب کی جو تلوار چلی وہ صرف پیپلز پارٹی محترمہ بنظیر بھٹو کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے جینا مرنا پاکستان کے ساتھ انہوں نے عزم کیا ہوا تھا۔ کیا یہ سچ نہیں؟ آج میں پھر اپنی قوم، اپنے نوجوانوں کو، اپنے جہلوں کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جسٹس ملک عبدالقیوم اور میاں شہباز شریف کے درمیان جو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی، وہ کس طرح انہوں نے سزا کے لیے ساری چیزیں ان کو بتائی اور پھر آج تک اس پہ کارروائی نہیں ہو سکی۔ پھر ریڈ کو احتساب کے چیئرمین سیف الرحمان نے آصف علی زرداری کی کورٹ میں سامنے جا کے سارے لوگوں کے موجودگی میں ان سے معافی طلب کی کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر ایک سوچ ہے جو پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کرش کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کے نظریات کو، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے سرمایہ داروں، جاگیرداروں کو سپورٹ کیا۔ پاکستان کے اندر بنظیر بھٹو شہید کو ہٹانے کے لیے اسلامی جمہوریت حال نہیں بنا، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کبھی میدان سے نہیں بھاگی۔ اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی پاکستان کے اندر تو 316 یا 327 دن عمران خان صاحب نے دھرنا دیا، 2 سال وہ اسمبلیوں کے قریب نہیں گئی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے نہ تو پارلیمنٹ کو گرنے دیا، نہ جمہوریت کے خلاف کوئی سازش انہوں نے قبول کی، اور نہ ہی وہ کسی بھی طرح کی انٹریگ کا حصہ بنے، بلکہ انہوں نے اس پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اور میں آج سید خورشید احمد شاہ جو سبق قائد اس کے خلاف تھے، میں ان کے کردار کو 2 باتوں سے سلام پیش کروں گا۔ وہ آج جو 2 سالوں سے زیادہ انہیں پس زندان کر دیا گیا، ان پر بوگس مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں، اس کی صرف وجہ یہ تھی
کہ وہ اس وقت نواز شریف حکومت کو انہوں نے نہیں گرنے دیا. اگر اس وقت نواز شریف حکومت گر جاتی تو آج پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نامی کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان نہ ہوتا. لیکن اس وقت بھی 2 سال کے بعد 34 ممبران اسمبلی، قومی اسمبلی کے 34 ممبران تھے تحریک انصاف کے، جنہوں نے 2 سال اسمبلی کا منہ نہیں دیکھا. اسمبلی پہ لانت کرتے رہے، اسمبلی میں تھو کرتے رہے، اور جو بھی ان سے یعنی غیر معیاری گفتگو بلکہ فوش کلامی آپ کہہ لیں، سیدھے سے اس کا جملہ ہی فوش کلامی کرتے رہے. انہوں نے 2 سالوں بعد جا کے پارلیمنٹ میں اپنی ساری مراد وصول کی. یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے. یہ وہ لوگ ہیں آج بھی پاکستان کے اندر جب چینی چوری ہوتی ہے، جب آٹا چوری ہوتا ہے، تو جہانگیر ترین، خسرو بختیار، وزیر دفاع پرویز خٹک، جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے، محمود خان، علیم خان، علیمہ خان، کس کا نام، اور ان کو سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے ہیں. اور خود وزیر اعظم پاکستان تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے احتساب سے اپنے دوستوں کو نکالنے کی لیے اس میں ترمیم کی. یہ پاکستان کے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. یہ تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر سب کے لیے سماجی انصاف کے راستوں کا تعین کیا. انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں 2 طبقات کے درمیان آبرو مندانہ مسلک کی کوشش کر رہا ہوں. اور وہی ذوالفقار علی بھٹو شہید جس کے لیے دنیا کے 34 ممالک نے مرسی پٹیشن کے لیے کوشش کی، ریل کی اپیلیں دائر کرنے کی کوشش کی، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا یہ پاکستان کی تاریخ میں اعزاز کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے مجھ جیسے عام کارکن کے لیے اور میرے لیڈر کے لیے، میرے چیئرمین بلاول بھٹو سے لے کر پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی سے نہیں، جمہوریت پسندوں کے لیے خودداری اور سرفروشی کی تاریخ کو آگے بڑھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا میں ایک آمر کے ہاتھوں مر کر تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے اپنی کتاب میں خود ساری چیزوں کی نشاندہی کی کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں منو مٹی کے نیچے عوام کے فتح مند قدموں کی چاپ سنوں. پھر پاکستان کے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، قائدی ایوان بنا، پورے گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں قائم ہوئی. آزاد کشمیر اب انتخابات، آزاد کشمیر کے انتخابات آئے. ہمارا مقابلہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف. آج میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں 10 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے چودھری عبد المجید کی قیادت میں 3 میڈیکل کالج، باغ کے اندر ویمن یونیورسٹی، پونس کے اندر کیڈٹ کالج، اسلامی یونیورسٹی اور 300 اداروں کو، 300 تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ کیا، تعلیمی پیکیج دیا، 200 سے زائد صحت کے مراکز قائم کیے. اور پھر موجودہ حکومت نے جب اسے ختم کیا گیا. آج میں یہ بھی سوال ہے، آج ہمارا پیپلز پارٹی کا نہیں، پیپلز پارٹی کے نمائندوں کا قوم کی طرف سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ جو تعلیمی ادارے قائم کیے گئے تھے اس میں صرف پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بچے بچیاں تعلیم حاصل کرتے. ہم نے تو تعلیم کے زیور سے آنے والی نسلوں کو آراستہ کرنے کے لیے ان کو اپنی دہلیز پر تعلیم کی سہولت میں شروع پہنچائی. اب یہ وقت جب ہمارے مالی مرام تھے، اس وقت وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب نے اپنی کابینہ کے ہمراہ پارلیمنٹ کے سامنے جا کر انہوں نے دھرنا دیا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کا منتخب وزیر اعظم اپنی کابینہ کے سامنے اپنے فنڈز اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جا کر انہوں نے پارلیمنٹ سامنے دھرنا دیا. آج وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر جب اقتدار میں آئے تو ان کے 1 ارب 54 ارب ان کا بجٹ تھا، جس میں 27 ارب روپے ڈیولپمنٹ کا بجٹ موجود ہے. مجھے آزاد کشمیر میں ایک کوئی میٹر پڑتا ہے
میں مخالفت برائے مخالفت کی بات نہیں کرتا، میں ہمیشہ دلیل کی بات کرتا ہوں، میں ایشوز پہ گفتگو کرنے کا قائل ہوں، میں دستاویزی شعور کے ساتھ بات کرنے کا قائل ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ٹی وی کے متعدد ٹاک شوز میں جو برطانیہ میں، یو اے میں، پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر اور مختلف فورم پہ میں نے چیلنج کیا کہ 10 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں میں اور 27 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں میں مناظرے کے لیے حکومت کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ وہ آئے، وقت اور جگہ کا تعین کرے۔ میں اپنی پارٹی کے صدر چودھری لطیف اکبر صاحب کی بات نہیں کرتا، میں اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل راجہ فیصل ممتاز رفور صاحب کی بات نہیں کرتا، میں پرویز رشید صاحب کی بات نہیں کرتا، میں قائد حزب اختلاف چودھری محمد یاسین صاحب کی بات نہیں کرتا، میں اپنے قائد چودھری عبد المجید صاحب کی بات نہیں کرتا، میں سردار قمر الزمان خان کی بات نہیں کرتا، میں یعقوب خان کی بات نہیں کرتا، میں اپنے معزز وزراء جو اس وقت وزراء تھے ان کی بے کارکردگی کی بات نہیں کرتا۔ میں ایک کارکن ہونے کے ناطے میں ساری حکومت کو چیلنج کرتا ہوں۔ وہ آئے میرے ساتھ بیٹھے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ اقتدار میں آتے ہوئے انہوں نے 300% اپنی مراحت میں اضافہ کیا، صدر، وزیر اعظم اور کابینہ ممبران اسمبلی 300%، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا جو اسمبلی کا جو اس سے قبل اجلاس ہوا گزشتہ ماہ، اس میں انہوں نے اور اس میں مراحت میں اضافہ کیا۔ آج میں راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب قابل احترام سے میرا سوال ہے کہ ان کی 2 تہائی اکثریت حاصل کی، آج ان کے 32 وزیر کیوں ڈنڈیاں لگا رہے ہیں؟ آج وہ ہر دوسرے دن ایک جعلی نوٹیفیکیشن نکال کر اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ جعلی نوٹیفیکیشن کیا مسلسل سے جاری ہوتے ہیں نوٹیفیکیشن، یا خود وہ اپنے بیڈ پہ لکھ کے دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اور بالخصوص سیاسی کارکنوں کو سامنے کھڑا ہو کر یہ اس بات کو، اس جلسازی کو سامنے لانا چاہیے۔ کس جلسازی کا میں یہاں ذکر کروں؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 5 کروڑ روپے اپنے بجٹ سے ایلوکیٹ کر کے ممبران اسمبلی کو سالانہ فنڈز دیے، جو ان کے جو باقی فنڈز ہوتے ہیں ان میں نہیں۔ یہ ایک منعقد تھی جس میں سید آصف شاہ صاحب ACS ڈیولپمنٹ جو تھے ان کا بڑا کردار تھا۔ انہوں نے، یہ ہوتا ہے بریٹ صاحب قابل احترام ہوتے ہیں لیکن اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، میں اس میں زیادہ کوئی خفیہ چیزوں پہ اس وقت بات نہیں کرتا۔ وزیر اعظم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمیونٹی پروگرام سے 5 کروڑ روپے دیے گئے، اور اس کو 5 کروڑ کیا تھا ایک کاغذ پہ لکھ کے، آج ان کا کتنا؟ جتنے لوٹ مار اس حکومت نے کی، آج کوئی احتسابی ادارہ موجود ہے کہ یہ احتساب کرے؟ جنگلات کو انہوں نے جس طرح بے دردی سے کاٹا اور سرکاری سرپرستی میں اس کی سمگلنگ ہوئی، جس طرح انتقامی کارروائی، اور جس طرح NTS کے نام پر اپنے لوگوں کو انہوں نے ریونیو کی طرح وہاں نوکریاں دی، یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے۔ اور کیا یہ دعوے داروں سے، یہ ترم خان بننے والوں سے کہ پوچھے کہ پولیس کی وردی میں پولیس والوں نے اس پہ لاٹھی چارج نہیں، کیا لیڈیز ہیلتھ ورکر پہ لاٹھی چارج نہیں ہوا؟ کیا اساتذہ کرام جو معاشرے کی سب سے بڑی عزت اور روحانی باب ہوتا ہے، کیا ان پر لاٹھی چارج نہیں ہوا؟ کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 500 لوگوں کو بھائی نہیں نکال پھینکا گیا؟ اور پھر یہاں تک انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے لوگوں کو ان کے حقوق دینے کے بجائے ان کی تذلیل اور ان کے تمسخر اڑائے، اور کارکنوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس سے آدھا کلومیٹر باہر آئینی سلاخیں لگا کر لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے گئے۔ یہ کون سی دہشت گردی؟ یہاں ایک پرامن سیاسی مثالی ماحول ہے، لہذا وقت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کشمیر ہمیں دکھا رہا ہے، ہمیں پاکستان دکھا رہا ہے، ہمیں پاکستان کراچی سے مزار قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار سے آواز آ رہی ہے
کہ جس قوم کے لیے میں نے رہنمائی کی تھی، جس کو میں نے اپنے رہنما اصول کیے تھے، وہ میرے اصول پورے کیے۔ آج مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ لاہور سے ان کے مزار سے آواز آتی ہے کہ میں نے جس قوم کا خواب دیکھا تھا، آج وہ شہیدوں کے بجائے وہ تنظری کی طرف جا رہی ہے۔ آج میں ہمارے پاکستان شہید ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے اپنی جان جانے آفرین کی سپورٹ کی، اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا، اس لیے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے اسلامی بلاک بنانے کی بات کی، تو اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے انہیں خط لکھا تھا کہ آپ ایٹم بم سے اور اس جو اسلامی بلاک ہے اس سے باز آ جائے، ورنہ آپ کو ایک نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جرأت، دلیری دیکھیں کہ انہوں نے راجہ بازار کے صدر میں کھڑے ہو کر وہی خط لہرا کر اپنی قوم کو سارا چیز چاہ دیا۔ اور پھر جیل کے اندر جو اشر آخری جو ان کے ساتھ 323 آخری ذوالفقار علی بھٹو کے ایام پہ جو کتاب لکھی گئی، تو یہ کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا آپ کو جرأت مند لیڈر نظر آیا؟ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات، چادر چار دیواری کے تحفظ، طالب علم کے تعلیم حاصل کرنے کی تحفظ، مزدور کسان آری کے حقوق کی ضمانت ان کے پاس موجود ہے۔ غلطیاں پیپلز پارٹی سے بھی یہ بالکل اس بات پہ ڈٹ جانا، یہ اس سے بڑی حماقت ہوتی ہے غلطیاں پیپلز پارٹی سے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی اس وقت واحد ایسی قوت ہے جو چاروں صوبوں کو متحد رکھ کے مضبوط وفاق کی بات کرتی ہے، جو روشن خیال ترقی پسند نظریات کی بات کرتی ہے، جو تمام مکاتب فکر کو، تمام پاکستان میں بسنے والوں کو ان کے حقوق کا تحفظ دیتی ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر جو پاکستانی عوام کو سوچنا پڑے گا، پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا کہ جس پارٹی نے 4 لاشیں دیے، جوان لاشیں جس کی ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عدالتی قتل اور پاکستان کی تاریخ نہیں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عدالتی قتل ہوا اور جنہوں نے پھانسی دی خود انہوں نے اعتراف کیا، اور کوئی جا کے بیت الخلاء میں کسی سزائے موت میں دستخط کرنے والے اور کسی کے جنازے پر بخشیوں کا حملہ ہوا، اور جسٹس نسیم حسن شاہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود متعدد بار اپنے انٹریز میں اعتراف کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل، اور میں دوسری اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا، میں لائق نہیں لیکن میں تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے پاکستان کی PLD میں آج بھی ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کو مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بھٹو ریفرنس کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کیا تاکہ ہم ان تاریخی مغالطوں کو دور کر سکیں۔ نہ تو اصغر خان کی ریٹ پٹیشن کے اب تک فیصلہ ہوا، مہران بینک اسکینڈل دنیا کے سامنے کس سیاستدان نے کتنے پیسے دیے، جنرل اسلم بیگ سے لے کر بے شمار جو لوگوں کے نام آئے، جنرل اسد درانی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح نصرت بھٹو کیس موجود ہے، اور پھر پاکستان کے اندر LFO لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے جسٹس جوہر نے اختیار دے دیا ماشاء اللہ میں غیر آئینی حکومت کے وہ ترمیم، اور آج میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جب جنرل مشرف کا ریفرینڈم ہوا پاکستان کے اندر کہ انہیں صدر رہنا چاہیے، جب ریفرینڈم ہوا پاکستان کے اندر تو چیف پولنگ ایجنٹ عمران خان تھے جنرل مشرف کے۔ آج پاکستان میں فسطائیت ہے، آج پاکستان کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ آج جو تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین ہیں وہ وزیر اعظم تک ان کی رسائی نہیں ہے، اس کے جو قصے کہانیاں ہیں وہ زبان زد عام و خاص ہے۔ ابھی بھی جہانگیر ترین جب اجلاس بلاتے ہیں تو ان کے قومی اسمبلی کے ممبران وزراء کی جو گفتگو ہوتی ہے انہیں تو مستفی ہو جانا چاہیے کہ کس طرح چمٹے ہوئے، اور اگر یہ چمٹے رہے یہ وہ لوگ جن کے پاس نہ انا اور نہ حیا، اگر ہوتی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی مالیاتی ادارے کے پاس جائیں تو ہم کشکول اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم خودکشی کریں۔
تو ان کے الفاظ روزانہ میڈیا ریپیٹ کرتا ہے تو انہیں حیرت کیوں نہیں آتی؟ ان کی انا کدھر کی؟ لہذا پاکستان کے اندر فائد سیاسی قوت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کے نظریات، جس کے اصول اس کو استحکام دینے کے لیے، اس کے آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے، عام آدمی کے لیے، مضبوط وفاق کے لیے، اس کو متحد رکھنے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان میں کامیاب کرنے کے لیے قوم نے فیصلہ کر لیا، نوجوان ان کا ساتھ دیں اور آزاد کشمیر کے انتخابات آ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کو 2-3 ماہ رہ چکے ہیں۔ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تاریخ کے سامنے مجرم بن کے جاتے ہیں یا منصوب بن کے جاتے ہیں۔ یہ سیاسی کارکنوں پہ دونوں ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 3 ماہ قبل جب گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے، سیٹیں انہوں نے 5 جیتی اور انہوں نے دولت کی فروانی، وزراء وفاقی حکومت کی مداخلت اور معاملاتی سازشیں، پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے آپ جلسے دیکھیں، پھر آزاد امیدواران انہوں نے ملا کر وہاں حکومت قائم۔ اب وہی جو انہوں نے گلگت کو ٹیسٹ لیبارٹری بنایا، اب وہ تجربہ آزاد کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور سیکیورٹی کونسل کی منظور شدہ قراردادوں کے مقابل گلگت بلتستان کو صوبہ دینے کی بات کی۔ خود وزیر اعظم عمران خان نے جا کر صوبہ دینے کا اعلان کیا۔ مجھے یہ بتائے کہ جو لوگوں کی رائے وہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اقوام متحدہ کی قراردادیں 5 جنوری 1949 کو جو اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس ہوئی، وہی مسئلہ کشمیر کی فاؤنڈیشن، وہ جس کا بیس ہے۔ اگر قراردادوں کو نکال لیں تو کشمیر کا کوئی کیس ہی موجود نہیں۔ لہذا انہوں نے کشمیر فروشی اور عوام دشمنی دونوں کے توق اپنے گلے میں ڈالے، اور اب اس کے بعد انہوں نے جس طرح معاہدے کار کے خود تحریری معاہدے کار، کس نے کہا تھا کہ جا کر تحریری معاہدے کیے؟ اگر معاہدے کیے، پھر انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا پاکستان کے اندر، جس طرح لوگوں کا خون بہایا، معصوم لوگوں کی جانیں لی، یہ قاتل ہے، ان کو تو معاف کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی ہو ہی نہیں سکتا ان کی۔ اور دوسری میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آج آزاد کشمیر کے اندر گلگت بلتستان میں جس طرح ایک کھیل کھیلا گیا، آزاد کشمیر کے اندر بھی 5 اگست کی میں نے ذکر کیا، تو یہاں ساری سیاسی جماعتوں کو ایک اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کے حق حکمرانی قائم رکھنے کے لیے، عوامی مینڈیٹ کے لیے آگے نکلنا پڑے گا۔ آج ضلع باغ، ضلع ویلی، ضلع سدنوتی، ضلع راولا کوٹ، کوٹلی، میر پور، بمبر، مظفر آباد، ہٹیا والا، وادی نیلم، جیلم، یہ جتنے بھی ہمارا یہ 10 اضلاع ہیں، 10 اضلاع کے اندر ہمارے غیرت عوام نے ہمیشہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، جمہوریت کے لیے مارے کھائے، اور کبھی بھی انہوں نے کسی بھی سطح پر اپنی کوئی بھی کوتاہی نہیں دکھائی۔ لیکن اس وقت جس طرح یلغار کرنے کے لیے، جس طرح پاکستان کے اندر خود وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر میں انتخابات کے لیے پری پول دھاندلی کے لیے سارے منصوبے بنا چکے، اور آزاد کشمیر میں اس کی وہ حکومت سازی کے لیے جو ان کا، اس کو لوگوں نے ناکام بنایا، اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے ان کے سارے اقدامات کو دیکھا۔ مہنگائی آپ کے سامنے، لوگ خودکشیاں کر رہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انصاف کے نام پر بے انصاف حکومت ہے۔ کیا آج قوم کو یاد نہیں کہ سارے سائیوال کے مقام پر جس طرح چھلنی کر دیے گئے ایک خاندان کو، اور 4 ماہ بعد، اور پھر جو ریپ کے متعدد واقعات آپ نے دیکھا، لوگ اسی طرح دلالے پھر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات میں تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے، تحریک انصاف کی جو یلغار ہے، آج بھی دیکھیں کہ انہوں نے زمین فروشی کی منڈیاں لگا رکھی، طرح طرح کے ان کے جو طریقے، وہ لوگوں کو ان کی سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے انہوں نے
آرٹس ٹریننگ کا آغاز کر دیا تو اس کو روکنے کے لیے آزاد کشمیر کے 42 لاکھ آبادی 42 لاکھ آبادی کو اپنی انہیں جو ان کی جرت مندی کی داستانیں کہ جس طرح سمز علی خان ملی خان نے زندہ کھالیں کھجوائی وہ کشمیری تھے، وہ انہوں نے ایک جبر اور ظلم کے خلاف اپنی آزادی کے لیے ایک غیرت کا جو نشان چھوڑا، یہ پوری قوم اس کی وارث ہے۔ آج کسی کو یہ آگ نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کی زندگی فروشی کے ذریعے یہاں آئے۔ آج پیپلز پارٹی اور تمام جمہوری قوتوں کا یہ ان پہ یہ دوہری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جس طرح اوریت کانفرنس کے رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، خواتین کی آبرو ریزی ہوتی ہے، نوجوانوں کو جیلی پولیس مقابلوں میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دفعہ 35 میں ترمیم کر کے اس وقت 30 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ غیر ریاستی لوگوں کو تقسیم کر دیے گئے تاکہ کل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہو تو کشمیری کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، کشمیر کی ڈیموگرافک حیثیت کو تبدیل کر دیا جائے۔ آج وہ سرمایہ کاروں کو وہاں لے کے جا رہے اور دوسری طرف ہمیں کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی بھی ہے، پاکستان ہمارا وکیل بھی ہے، وکالت ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسی چاہیے، وکالت ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسی چاہیے جنہوں نے کاسا بلانکا کانفرنس کے اندر جا کے کشمیریوں کی وکالت کی، جنہوں نے مکہ ڈکلیریشن کروایا، جنہوں نے پہلی بار قومی اسمبلی میں قومی کشمیر کمیٹی قائم کی اور نوزادہ نصر اللہ خان کو اللہ غریق رحمت کرے ان جیسے بڑے قد کاٹ کے جو لیڈر تھے انہیں چیئرمین بنایا، اور پھر یہاں تک ہی نہیں انہوں نے حریت کانفرنس کو OIC میں مبصر کا درجہ دلوایا، اور پھر وزارت خارجہ میں دونوں اطراف کی کشمیریوں کو بلا کر اعتماد سازی کے لیے انہوں نے وہاں بریفنگ کا اہتمام کیا، اور آج یہ ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں۔ آج خود عمران خان صاحب کے آج بھی انٹرویوز موجود ہیں جن میں انہوں نے تقسیم کشمیر کے فارمولے پیش کیے، اور وہ تقسیم کشمیر کے فارمولوں پر عمل کروانے کے لیے عمران خان کو حکومت میں لایا گیا، لیکن پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی کبھی بھی دیر پا اور کبھی بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آج بھی سکوت ڈھاکہ کی تاریخ آپ کے سامنے، آج بھی ثانیہ آرمی پبلک سکول آپ کے سامنے، آج بھی پاکستان کی سڑکوں پر بہتے عوام کا بہنے والا خون، بہادر افواج کے افسران اور جوانوں کا خون، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خون، بہتے اور عام لوگوں کا خون، جس کے لیے بینظیر بھٹو نے جو لڑائی لڑی تھی۔ پیپلز پارٹی نے صرف نظریاتی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، آئینی محاذ پر، دفاعی محاذ پر جدوجہد نہیں کی۔ پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے خلاف بھی راول دستے کا کردار ادا کیا، اور آج پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے والوں کے پاس خود کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں آج پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے رمضان المبارک میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آنے والے پاکستان کے انتخابات میں چاروں صوبوں سے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کریں گے پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواران، اور بلاول بھٹو زرداری دنیا کے کم عمر ترین پاکستانی وزیر اعظم منتخب ہو کر اپنی شہید والدہ کی طرح ایک عالمی سیاسی ریکارڈ قائم کریں گے۔ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پیپلز یوتھ آرگنائزیشن، پیپلز ٹریڈ ونگ، پیپلز علماء ونگ اور پیپلز لیبر ونگ، شعبہ خواتین، پیپلز لائر ونگ سمیت ترقی پسند اور وہ لوگ کہ جو ریاست کی وقار کی بات کرتے ہیں، ان کا بھلے پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک نقطہ مشترک ہے کہ بھارت سے پہلے آزادی حاصل کر کے پھر جو نعرہ پیپلز پارٹی کا ہے، جس کو بلاول بھٹو زرداری فخر پاکستان نے
پوری قوم کے سامنے رکھا کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری، اس پہ پوری قوم کو متحد کر رہے ہیں۔ آنے والے انتخابات میں ہمیں اپنی قوم کو یہ بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 10 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں جس طرح تعلیم، روزگار، صحت اور دیگر جو عوامی ضروریات تھی وہ پوری کی۔ آج بھی آپ دیکھیں کالا سڑک جو 70 سالوں سے نہیں بن سکی، یہ پیپلز پارٹی نے بنائی۔ آج بھی آپ ویسٹرن بائی پاس دیکھیں، بلوچی مل پہ 4 مستری اور 1 مزدور کام کرتا تھا۔ دربار سندھ سرکار کے پاس 9 ماہ کے قلیل عرصے میں جو پل تعمیر ہوا، شہر کی سڑکیں تعمیر ہوئی، واٹر سپلائیں تعمیر ہوئی، اور بڑے بڑے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں جو پلوں کی بنیاد رکھی گئی، پھر شہر کے اندر ٹف ٹائل اور یہ جو تعمیر و ترقی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام ہے۔ اور اس کا کریڈٹ یقینی طور پر اس جیل وزیر اعظم چودھری عبد المجید ان کی ٹیم کو جاتا ہے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے لوگوں کے ساتھ، اور جتنی رسائی آسان تھی آج بدترین لوگ بھی اس کی مثال دیتے ہیں، لیکن یہ زبانی گفتن شدیدن بدحسن سے بات نہیں ہوتی۔ میں اپنے لوگوں سے آج یہ درمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انتخابات آ رہے، انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی بار بار آپ نے دیکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ دیا، ہائی کورٹ دیا، آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی، قومی آزادی کی بات کی، عزت و وقار کی بات کی، اور پاکستان کے اندر 2.5% کوٹا مختص کیا سرکاری ملازمتوں میں۔ اگر عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر کے لوگوں سے کوئی غلطی ہوتی تو وہ مظفر آباد اور مظفر آباد کا ایئرپورٹ بحال کرتے، وہ میر پور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے فنڈ مختص کرتے، وہ مظفر آباد کو سوئی گیس فراہم کرتے، وہ لیپا ٹنل کے لیے رکھے گئے پیسے ان کو اس کو بالکل اس منصوبے کو سرے سے ہی ختم نہ کرتے۔ وہ آزاد کشمیر کے اندر اس 2.5% جو کوٹا ہے اس کو بڑھا کے 5% تک کرتے، لیکن انہوں نے کبھی ادھر غور ہی نہیں کیا۔ جو باتیں کی وہ بالکل ساری جھوٹ نکلی، سبز بات تھے۔ تو ہماری قوم کو، ہماری قیادت کو ہمیشہ عوام کے ساتھ، عوام کو ہماری قیادت کے ساتھ، حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کے ساتھ ایک بہت اچھا لیزان عزت و وقار کا رشتہ ملتا ہے۔ آنے والے وقت میں اپنے بزرگوں سے، ریاست جموں کشمیر میں بسنے والے اپنے خودکار بزرگوں سے، اپنی قابل عزت ماؤں بہنوں سے، اور اپنے نوجوان نسل سے، طلباء برادری سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ وقتی کسی جھوٹ فریب میں آنے کے بجائے ایک حقیقی سیاسی قوت پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جانوں کی قربانی دے کر مخلوق خدا کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور اس موقع پر جب آزاد کشمیر کے اندر انتخابات قریب ہے اور حکومت پاکستان نے بھی، حکومت آزاد کشمیر نے بھی جو قومی خزانہ ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے جوڑنا شروع کر کے اپنے لوگوں کو ان کی مراعات اور ان کو الیکشن کے لیے بھاری بھرکم اخراجات فراہم کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا شروع کر رکھا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اداروں سے کہ وہ، اور پاکستان کے وہ ادارے، پاکستان کی وہ ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اس طرح کھلی چھوٹ دینے سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، شہید محترم بینظیر بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ترقی کر کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا۔ مقبوضہ جموں کشمیر آزادی حاصل کر کے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست
جس کے لیے 3 نسلیں کٹوا کر سروں کے لباس سروں کے فصلیں کٹوا کر کفن کے لباس سے تن کی، یہ ہماری قومی غیرت اور جدوجہد کا تقاضا ہے. ہماری سیاسی جدوجہد جاری رہے گی. میں آج پھر بینظیر بھٹو شہید کو خراج عقیدت اس بات میں پیش کروں کہ پاکستان کے اندر جب انہیں ہرانے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد آئیڈیا کے نام پہ قائم ہوا تو 18 نشستیں تھی. انہوں نے 18 نشستوں میں پاکستان کے اندر اس رجیم کا مقابلہ کیا، اس فرسودہ نظام کا مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کے بعد انہوں نے دوبارہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کو بحال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نظریاتی کارکن ہیں، میں ایک بار پھر سوشل میڈیا کے پورے آزاد کشمیر جتنے بھی ہمارے دوست بھائی نظریاتی کوآرڈینیٹر ہیں، حلقوں میں، ڈویژن میں، ضلعوں میں، تحصیل میں، سٹی میں، جو آج آپ نے ایک وقت کے ضرورت کے مطابق سوشل میڈیا کا آغاز کیا، یہ پیپلز پارٹی کو آئندہ عام انتخابات میں کامیاب کروانے کے لیے، اس کی کارکردگی ہر دہلیز تک، ہر گھر تک پہنچانے کے لیے، مخالفین کی جو کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، انتقامی کارروائیاں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہے اس کی جو دن بدن بڑھتی ہوئی جو ان کی صورتحال ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، دنیا کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے جو اپنا کردار ہوگا، اس سے پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی، اس سے ریاست مضبوط ہوگی، اس سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کا وہ 3 رنگا جھنڈا جس میں انقلاب، جس میں سیاہ دور، لاقانونیت، اور اس کے بعد جو سبز جو اس کا پرچم ہے خوشحالی کا، وہ خوشحالی کا دور آئے گا. آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر ایوانوں میں پاکستان کے سبز لالی پرچم کے ساتھ پیپلز پارٹی کا پرچم لہرائے گا. شہید قائدین کی تصاویریں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مصور پاکستان کی تصویروں کے ساتھ رویزہ ہوگی، اور ایک بار پھر سماجی انصاف کا دورہ ہوگا، اور پھر وہی نعرہ بلند ہوگا کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے پاکستان، زندہ باد، کشمیر پائندہ باد.